بلکہ اعلیٰ حضرت اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ کسی نے میرے اعلیٰ حضرت سے مسئلہ پوچھا، توجہ ہے دوستوں کی میری بات پہ؟ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ سید کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کہہ دیتے نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر رسائل لکھے، دلائل دیے، جواب دیا کہ نہیں لگتی، لیکن پھر نہ 2 صفحے اپنی مرضی کے بھی لکھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ کچھ بندے ہلکی ہلکی ہاں نہ کرتے ہیں، کچھ وہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ بھلا کرے، دال سینیاں بیچنے والے دا انہیں بھی بندے کام لاتے ہیں، کچھ اس کام بھی لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے تو بھلے کی دعا کی ہے نا جی، اللہ ان کو بھی بے شمار برکت دے۔ تو میں بس چونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں، تو میں نے جلدی چلے جانا ہے، آپ میری بات پہ غور کریں تھوڑی دیر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس پر دلائل دیے کہ حضور کی ساری اولاد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، پھر فرمانے لگے آخر میں اپنی مرضی سے لکھتے ہیں۔ سائل کا سوال پورا ہو گیا، پھر فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ سید کو زکوٰۃ ہی دینی ہے؟ اور کیا خوبصورت انداز ہے بریلی کے امام کا، فرمانے لگے اپنے مال میں سے جو طیب ہے نا، طیب، سارا مال بھی طیب نہیں نہ ہوتا، فرماتے مال میں سے بھی چن کے طیب اور طاہر مال نکالو اور جا کے سیدوں کو نذرانہ پیش کر کے آؤ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے وہاں حدیث لکھی ہے ابن ثاقب اور کنز المال کے حوالے سے، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، دیکھیں بات کہاں چلی گئی، جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ عطا کروں گا۔ اب اعلیٰ حضرت ہے نا لکھنے والے، تو حدیث کی شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں صلہ دوں گا جب وہ ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں صلہ جب حضور دیں گے پھر تو کرم کا دریا بہے گا، لیکن ہمارے لیے تو اتنا ہی صلہ کافی نہیں کہ حضور فرماتے ہیں جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے گا وہ مجھ سے ملے گا۔ یہ چھوٹا صلہ ہے کہ ہماری حضور سے ملاقات ہو گئی۔ تو اہل بیت کے ساتھ پیار، پھر صحابہ کو کہا یہ سارے عادل ہیں، عدل۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری بات آپ زیادہ توجہ سے سنیں۔ دیکھو بڑی ذمہ داری سے ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لینا، یہ جو صحابہ کی مخالفت ہوتی ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ قرآن مجید کے ڈائریکٹ مخاطب صحابہ ہیں۔ آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں گے تو کسی نہ کسی صحابی کی کوئی نہ کوئی بات نکل آئے گی شان نزول میں۔ پھر میری بات پہ غور فرمائیں، سب سے پہلی گفتگو قرآن پاک نے جو کی وہ صحابہ سے کی، اور حضور نے سب سے پہلے جن لوگوں کو دین کے لیے چنا، تربیت کی، اللہ نے حضور کو لوگ منتخب کر کے دیے، وہ صحابہ ہیں۔ اب پتہ مسئلہ کیا ہے کہ یہاں سے ویسے ہی کو بندہ اٹھ کے کہہ دینا کہ میں نے پیر صاحب کا ٹائم لیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ تو اسی طرح کا بندہ ہے، مشکوک سا بندہ ہے، بندہ سیانا ہی نہیں، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ کسی سیانے بندے سے پوچھیں کہ واقعی ٹائم لیا ہوا ہے، یہ سوال کریں آپ، چونکہ عام آدمی جو ہوتا ہے اس کی بات پر لوگ اتنی جلدی اعتماد، یہ کیا شروع ہو گیا جی؟ اچھا میں نے کہا شاید کوئی ساتھ اور بھی پروگرام ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب یہ بھی دیکھیں، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ مزامیر کے ساتھ قوالی جائز ہے؟ ساز باجے کے ساتھ سماع اور ہوتا ہے، یہ جو آپ سنتے ہیں نا طرز کے ساتھ نعت شریف اچھے، تو یہ بھی تو محفل سماع ہی ہے، یہ بھی سماع ہے، اس کو آپ وہ نام دے لیں۔ تو مزامیر کے ساتھ قوالی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم اس طرح کی حرکتیں بزرگوں کے مزاروں پہ کرتے ہو، اسی لیے تو ان کا فیض کم ہو گیا ہے، انہوں نے تمہاری طرف توجہ کرنی کم کر دی، فیض کم ہونے کا یہ معنی، توجہ کم کر دی انہوں نے۔ باہر کیف بات لمبی نہ ہو جائے، واپس لوٹتا ہوں۔ یہ میں پھر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سمجھ لیں کہ میں لب لباب اپنی پوری گفتگو کا عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوست، آپ مشکوک کر دیں جب کسی بندے کو تو اس کی تو صحیح باتیں بھی مشکوک ہو جائیں گی۔ آپ نے سنی ہوئے نا بڑی پرانی مثال، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔
چونکہ بندہ مشکوک ہو گیا تھا بار بار کہہ کے کہ شعر آیا، تو جب صحیح آیا تو لوگ ماننے کو تیار۔ کسی بھی طور پر اس مثال کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب غور کریں کہ ہم نے دین لیا صحابہ سے، ہم نے حدیث لی حضرت ابو ہریرہ سے، ہم نے حدیث لی حضرت انس بن مالک سے، ہم نے خلفائے راشدین سے سیکھا کہ نبی پاک کے بعد دین کو کس طرح امت تک پہنچانا ہے۔ سمجھ لیں اچھی طرح۔ تو میرے بھائی اگر یہ لوگ ہی مشکوک ہو گئے تو پھر جو دین ہم تک پہنچا تھا وہ سلامت رہے گا؟ نہیں، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات۔ میں خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں بھائی، جب آپ وہ بندہ دیکھیں نا، ہمارے ہاں میں زیادہ مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا، ایک اسماء الرجال کا علم ہے۔ جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا تو ہم نا حدیث پر بحث کرتے ہیں کہ یہ حدیث کس راوی نے بیان کی ہے، اور پھر اس راوی پر کلام ہوتا ہے کہ یہ بندہ سمجھدار ہے، یہ بندہ سچا ہے، قوت حافظہ والا ہے۔ اگر بندہ ٹھیک ہو تو روایت قبول کی جاتی ہے، ورنہ کہا جاتا ہے فلانا راوی کمزور ہے تو حدیث ضعیف ہو گئی۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ نے حضرت صدیق اکبر کو مشکوک کر دیا تو پتہ ہے آپ نے کس بندے کو مشکوک کیا؟ جسے قرآن نے نبی پاک کا صحابی کہا، جسے قرآن پاک نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کی صحابیت کو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ نے ان کو مشکوک کر دیا تو قرآن پاک کی آیتوں کا کیا بنے گا؟ آپ تو دین مشکوک کر رہے ہیں۔ دین، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی فہرست بنائی ہے کہ حضرت عمر کی زبان سے جو نکلا میرے رب نے اسی طرح آیتیں نازل کر دی، اور حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ اب بات کو سمجھیں، اگر عمر ہی مشکوک ہو جائیں تو پھر جو ان کے لیے آیتیں اتری ہیں ان کا کیا بنے گا؟ حضرت عثمان غنی، میں ایک بات اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جناب عثمان آئے تو حدیث مسلم ہے کہ سرکار نے نا تہمت مبارک تھوڑی پنڈلیوں سے اونچی تھی، تو سرکار آرام کرتے رہے، صحابہ آتے رہے، لیکن حضرت عثمان آئے تو نبی پاک نے نا چادر مبارک تہمت سیدھی کر لی۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ آپ نے روایت سنی ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی کے آنے پر حضور نے تہمت ٹھیک کر لی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، پہلے بھی لوگ آئے پر آپ بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پر آپ نے بالکل تہمت کو ٹھیک فرما لیا۔ تو حضور فرمانے لگے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا نہ کروں؟ اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں سے، اور ظالموں، جن کی فرشتے حیا کریں اور جن کی نبی پاک خود اپنے کرم سے حیا کریں، تم ان کی حیا کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں حیا نہیں آتی ایسے آدمی کے بارے میں بات کرتے؟ تو صحابہ عادل ہیں، صحابہ نے اعلیٰ کردار اپنا پیش کیا، اعلیٰ۔ یار بڑا مشکل کام ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ بتاؤ جب صدیق اکبر کی چاروں جانب کفر تھا تو اس وقت دین پہ چلنا کتنا مشکل تھا۔ حضرت عمر فاروق کے چاروں جانب لوگ مخالف تھے تو دین پہ چلنا کتنا مشکل تھا۔ جناب عثمان غنی کی برادری جب بائیکاٹ کر رہی تھی تو دین پہ چلنا کتنا مشکل تھا۔ ان لوگوں نے تو کمال کیا، کمال، اور ان کا وہ جو کمال تھا، ان کا وہ جو اعزاز تھا، وہ کافر بھی مان گئے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے واپس جا کے کہا جب وہ حدیبیہ میں نبی پاک کو اور صحابہ کو دیکھ کے گئے تو واپس جا کے انہوں نے کہا کہ زمانہ بڑا دیکھا ہے پر جو